اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ رمضان سیریز کی ویڈیو نمبر 3۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے روزے کی فرضیت پہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ تو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب اگلے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر 29 تک چاند نظر نہ آئے تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ اس کے بعد جب رمضان کا چاند نظر آئے تو اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے نہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا ہے جو ہر چاند نظر آنے پہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احلہ علینا بالیمنی، اور ایک روایت میں ہے بالامنی۔ سو اللہم احلہ علینا بالامنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ، ہم پر اس چاند کو امن اور ایمان اور برکت اور سلامتی اور سلام کے ساتھ طلوع کر۔ اور اس کے بعد چاند کو مخاطب کر کے ہے کہ ربی میرا رب، و ربک اور تیرا رب، اللہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد روزے کی نیت کا کیا معاملہ ہے؟ روزے کی نیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ متفق علیہ معاملہ ہے علماء کے درمیان کہ جس نے بھی روزہ رکھنا ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لے یا رات کو روزے کی نیت کر لے۔ اگر اس نے رات کو یا فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ تو اب یہ روزے کن لوگوں پر فرض ہیں اس کے بارے میں علماء کرام 5 شرائط بیان کرتے ہیں کہ جس میں 5 شرائط پائی جائے وہ روزہ رکھے گا۔ پہلی بات، مسلمان ہو۔ جو مسلمان نہیں ہے ظاہری بات ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو انسان روزے کی فرضیت کا قائل نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا بھی ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، مکلف ہو، یعنی عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، اور عقل رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو کہ جسے دماغ کا خلل کہا جا سکتا ہے یا جو مجنون کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے جو پاگل پن یا جنون کہا جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد بالغ ہو، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی ایسی انیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی ایسی حالت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ انیبلٹی کبھی جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کسی ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے جو صحیح نہیں ہوگی، کسی کو دل کا عرض ہے یا کسی کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ دوائی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی حالت میں ہر روزے کے بدلے ایک غریب آدمی کو کھانا کھلائے گا۔ اور ایک ایسی انیبلٹی ہوتی ہے جو ٹیمپریری ہے، مثلا انسان بیمار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، گلا خراب ہو گیا، تو اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ یاد رہے کہ انسان کو تقوی کا بخار نہیں چڑھنا چاہیے کہ 104 جو ہے وہ بخار ہوا ہے بندہ کہ نہیں میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ درکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش، آپ کی صحت مند عبادت درکار ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بیماری درکار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا، اس کے بعد وہ باقی یعنی روزہ گزرنے کے بعد جو باقی دن آئیں گے اس میں ان کی قضا کرے گا۔ اسی طرح جو مقیم ہو روزہ اس پہ فرض ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ اب آج کل جو ہے وہ بہت سارے ایسے سفر ہیں جو بڑے آرام دہ ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر وہ بیماری والی بات کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کریں کوئی شخص ایسا ٹریولنگ کر رہا ہے کہ جہاں پہ ٹائم زون بدل رہا ہے، وہ اس کا 22 گھنٹے کا 23 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، تو یہ روزہ رکھنا اس پہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ سفر میں ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا دے دے گا۔ اور آخری چیز اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں کوئی مانع نہ پایا جائے۔ یہ خواتین کے خاص دنوں کا حکم ہے کہ خواتین اپنے خاص دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی، اور اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ غلط ہوگا، اور بعد میں خواتین جو ہے وہ ان روزوں کی قضا کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا
اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب